سموا بأہل السنہ والجماعہ، کہ انہیں اہل سنت والجماعت کیوں کہا گیا؟ اہل الحدیث، میں اس پہ جوڑ رہا ہوں، عنوان میں صرف اتنا ہی ہے، اہل الحدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ آج کے موجودہ ماحول میں یہ سوال اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ نئے محققین، غیر علماء، دوات، نئی کچھ اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں، ان کا اس پر بڑا اعتراض ہے کہ اہل حدیث بھی نہ کہا جائے، اور وہ جب اہل بدعت فرقوں کا نام لے کے رد کرتے ہیں، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، چشتی، قادری، نقشبندی، صوفی، جبریہ، قدریہ، معتزلہ، فلانا، ڈماکا، جب ان کا رد کرتے ہیں تو ساتھ میں سنی اور اہل حدیث کا بھی رد کر دیتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ایک آدمی بہت اپنے آپ کو سیکولر اور کشادہ ذہن بتاتے ہوئے کہے کہ بھائی میں مذاہب سے اوپر اٹھ کر، ہاں آج کل یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے، ہیومینٹی، مانوتا، انسانیت ایک مذہب ہے، اور انسانیت کو ہم دین اور مذہب سے اوپر ہو کے دیکھتے ہیں، بولنے میں اچھا لگتا ہے، ٹی وی چینل پہ، فلموں میں، ڈیبیٹ میں اس کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، اور لوگ اس کو بڑا خوبصورت نعرہ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک سازش ہے کہ مذہب سے اٹھ کے، حقیقت یہ ہے، یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ضمن یاد رکھیے کہ اگر دین کا صحیح عقیدہ اور دین کی صحیح تعلیم نہیں ہو تو کوئی انسان اچھا انسان بن بھی نہیں پائے۔ ایک انسان کو کی تعمیر، تشکیل، تربیت صحیح طریقے سے اگر کوئی چیز کرنی ہے تو صحیح عقیدہ اور صحیح دین۔ مانوتا کا پاٹ اگر کوئی آدمی بولے گا کہ میں مذہب کو نہیں مانتا تو آپ پھر انسانیت کہاں سے سیکھیں گے؟ اب جو انسان کی سمجھ میں آ جائے، جو بھی ہے سر راہ چلتے چلتے کتے اور کتیا کی طرح میل ملاپ کرنے لگے اور کہے یہ انسانیت ہے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، میری سمجھ میں آتا ہے۔ یہ میں ایک ہلکی سی چھوٹی سی مثال دیا، ایسے فلسفے میں خط و غارت گری اور سیاسی مذاہب، فلانے مذاہب، بہت کچھ اختلاف ہوگا۔ تو اگر آپ تجزیہ کریں عقلی بنیاد پر، فطری بنیاد پر، تو یہ ایک بکواس نظر آتی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں انسانیت کو مانتا ہوں، نہ عیسائیت، نہ یہودیت، نہ بدھ مت، نہ جین مت، اور اس میں یہ کہے کہ نہ اسلام، چلے گا؟ ہمارے رب کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ بطور دین کسی چیز کو چاہے گا، اختیار کرے گا، وہ اس کے پاس اسے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک دم صاف ستھری تعلیم ہے، آپ کو بولنے میں شرم آتی ہو، کہیں ڈر لگتا ہو، الگ بات ہے، لیکن اللہ کے یہاں دین قبول ہوگا، جنت ملے گی اسی دین کی بنیاد پر، اور وہی اصلی دین ہے جو اللہ نے اتارا ہے۔ وہ اسلام کیا ہے؟ میں نے آیت پڑھی تھی حضرت یعقوب کے قول کو نقل کرتے ہوئے، بیٹوں سے کہا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک الدین کو منتخب کیا ہے، چن لیا ہے۔ اب اللہ کا چنا ہوا دین ہے۔ ہم باطل مذاہب کا اگر رد کریں گے کہ وہاں انحراف ہے، وہاں تحریف ہو گئی ہے، وہاں عقیدہ صحیح سلامت نہیں ہے، وہاں احکامات درست نہیں ہیں، وہ کامل نہیں ہے، ان کے اندر خامیاں ہیں، ان کے اندر تبدیلیاں ہیں، وہ بگڑا ہوا مذہب ہے، تو اب اسی روانی میں، سلسلے میں کوئی یہ کہے کہ اسلام بھی ویسا ہی ہے، چلے گا کیا؟ دوسروں کو چلے گا، ہمیں نہیں چلے گا۔ اگر کوئی ایسا کہے گا کافر ہو جائے گا، اسلام کا رد کر دے ویسے کہ اس میں بھی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ایک چیز کو اگر ناپسند کیا، کفر ہے، نواقض ایمان میں شامل ہے، ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ تو اللہ جس طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاہب عالم میں اگر اختلافات ہیں تو ان اختلافات کا تجزیہ کرتے ہوئے جب ہم منحرف مذاہب و افکار کو دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اب ایک آدمی جب اپنے آپ کو مشاہدہ ذہن اور صلح کل والا پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دوسرے مذاہب کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی ساتھ دیتا ہے۔ ایک مسلمان جو شعور رکھتا ہے وہ اس کو صحیح نہیں مانے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اسلام میں ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے مسلک ہیں، مکاتب فکر ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہمارے یہاں سب کے یہاں ثابت ہے، 73 فرقے ہوں گے، جنت کے راستے پہ ایک ہوگا۔ اب 72 کو جب ہم رد کریں گے، وہ 72 جہنم کے راستے پہ ہے نا، ایک جنت کے راستے پہ ہے، تو 72 غلط ہے نا، اس کا رد کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ جیسے اللہ کے رسول نے خوارج کا رد کیا نا، تو باطل کا رد کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے ڈرایا اہل فتنہ سے، نہیں حدیثیں پیش کرنے والوں سے تم بچنا، وہ تم سے بچے تم ان سے بچو۔ گمراہ کن ائمہ سے بچنے کی تلقین کی قیامت تک کہ دیکھیے الائمۃ المضلین، یہ میرے لیے سب سے زیادہ
دجال سے زیادہ ڈر مجھے ان کا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ الاسلام جس کو اللہ نے منتخب کیا، جس کو اللہ نے پسند کیا، اس کی کئی شکلیں، کئی تعبیر نہیں ہیں، 73 شکلیں نہیں ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کی سمجھ میں آیا، فلاں فلسفی کی سمجھ میں آیا، فلاں منطقی کی سمجھ میں آیا تو وہ اسلام، اور یہ بھی اسلام اور یہ بھی اسلام. میں اکثر کہا کرتا ہوں گائے بھی جاوید میں بھی جاوید، ایسا نہیں ہے. دین کی سچی تعبیر یہ ہم وہی پڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلا، سب سے اہم، سب سے ضروری سوال ہونا چاہیے. ہر نماز میں جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو یہی مانتا کہ دنیا کے مذاہب میں جو سچا مذہب ہے پروردگار وہ دکھا، اس کی توفیق دے. اور مسلمان مذہب میں بہت سارے فرقے ہیں پروردگار، اس میں جو تیرا نازل کیا ہوا خالص دین والا گروہ ہے اس کا طریقہ بتا. اہدنا الی الصراط، اہدنا فی الصراط، دکتور عبد الرحمن بن ناصر السعدی کی تفسیر دیکھیں، اس میں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. تو ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، آپ اس کو سرسری یا بار بار سنی ہوئی یا مسلکی اختلاف کے تناظر میں قطعی نہیں دیکھیں. ہمارا یہ منشا ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ ایک ذمہ داری ہے، اور یہ دین و شریعت کی ایک تعلیم ہے، امانت داری کا تقاضا ہے کہ لوگوں کے سامنے صحیح دین، سچا دین قوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ پیش کیا جائے. اور لوگوں کا یہ فریضہ ہے کہ جب یہ بتا دیا گیا کہ لوگ فرقہ بندیاں اختیار کریں گے، فرقہ فرقہ بنیں گے، آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو اس ایک طریقے کو اختیار کرنا ہوگا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا. اب میں یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن اس تناظر میں ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ ہماری جماعت کے بہت سارے نوجوان کسی ڈاکٹر سے، کسی فلسفی سے، ٹی وی چینل پہ آنے والے کسی بردر سے، کوٹ پینٹ والے ٹائی والے کسی انسان سے متاثر ہو گئے. ہاں، اب وہ اپنے علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، اور ان کے یہاں یہ جیسے میں نے کہا نا ابھی کہ فیشن میں، سلح کل بننے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا اللہ کے رسول نے کہا کہ شیعہ بنو، سنی بنو، دیوبندی بنو، اہل حدیث بنو؟ طلبہ سے پوچھ رہا ہوں، یہ انداز صحیح ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے کیا؟ کہا ہے؟ یہ تو پڑھ رہے ہیں ہم، یہی پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ہے اہل سنت بنو، اہل حدیث بنو، اللہ نے کہا ہے. میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ شیخ نے بیان کیا ہے. میں نے پہلے بھی تقریروں میں بیان کے دلیلیں دی، میں اپنی بات کہوں اس کے بجائے شیخ کی عبارت کے تناظر میں آگے بڑھتے ہیں. دوسرا عنوان بتائیے کیوں اہل سنت والجماعت کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو شیخ نے کہا کہ اہل السنہ سمیا اہل السنہ بذالک، اسی وجہ سے اہل سنت کا نام رکھا گیا، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اخذ کرنے والے، پکڑنے والے ہیں، سنت رسول کو لینے والے ہیں، العاملون بہا، اس پر عمل کرنے والے ہیں.